اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیری بندگی تو میری زندگی ہے، میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے، میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں، یہ گردن میری تیرے در پر جھکی ہے، قلم پھیر دے خود میری ہر خطا پر، میں مٹ جاؤں کیسے گوارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گنہگار بھی ہے، الہی میرا سر ہے سجدے میں رکھا، زباں پر میری آج اقرار بھی ہے، زمانے سے منہ موڑ کر آ گیا ہوں، فقط ایک تیرا سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں دعا کو، کبھی غیر کے در پہ جا کر خدایا، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا، ہر ایک شے ہے قبضۂ قدرت میں تیرے، یہ ایمان جان سے بھی پیارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، اللہ مالک الملک نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد اور ہمارے بنانے کا مقصد وہ بھی اسی مالک نے اپنے پیغام میں اچھی طرح واضح کیا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی مالک الملک نے جس نے ہمیں وجود دیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی اللہ نے اس جسم کے وہ پہلو جو اس کے لیے نقصان دہ تھے، وہ اعضاء جو اس کی بہتری کا باعث بن سکتے تھے، وہ اعضاء جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتے تھے،
اس نے اپنی کتاب میں اس کو بنانے کے بعد اس کی مشینری کا نقصانات اور اس کے لیے مضر اعضاء کا تذکرہ بھی اپنی کتاب میں کیا ہے۔ آج کی مجلس میں انسانی اعضاء میں سے اور انسانی جسم کے اعضاء میں سے ایک ایسے عضو کا تذکرہ کرنا ہے جس عضو کی صلاح بہتری درستگی کے اوپر پورا جسم صحیح سلامت رہتا ہے، اور جس کے بگڑنے خراب ہونے کی وجہ سے انسان کا پورا جسم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ میری بات نہیں بلکہ یہی جملہ میرے آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک معروف حدیث جس کو حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وَأَهْوَ النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، اور جب نعمان بن بشیر اس روایت کو بیان کر رہے تھے تو وہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے کان کی طرف جھکا رہے تھے اور کان کی طرف موڑ رہے تھے، بتانے والے کو متوجہ کر رہے تھے کہ میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا ہے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ میرے سننے میں کوئی شک نہیں، میں نے غور سے اس بات کو سنا ہے، اور اپنی انگلیوں کا اشارہ اپنے کانوں کی طرف کرتے ہوئے وہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِحَاتٌ، اور بعض روایتوں میں مشتبہات کے لفظ ہے، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، کچھ ملتی جلتی چیزیں ہیں، کچھ غیر واضح چیزیں ہیں جن کی حلت اور حرمت کا یقین نہیں ہے۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِحَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حلت اور حرمت واضح نہیں ہے، لا يعلمهن كثير من الناس، اور ان چیزوں کو جن کی علت اور حرمت ہر بندے کے لیے واضح نہیں، جس کو ہر آدمی نہیں جانتا، جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، وہ فرمایا لا يعلمهن، ان کو بہت سارے لوگ جانتے نہیں، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی ان مشابہ چیزوں سے مشتبہ چیزوں سے جن کی حلت اور حرمت، جن کا حلال ہونا اور حرام ہونا کلیئر نہیں ہے، جو آدمی ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، مشکوک چیزیں ہیں، معلوم نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن یہ اتنا پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے کہ ان غیر واضح چیزوں کو بھی اس وجہ سے استعمال نہیں کرتا کہیں حرام نہ ہو جائے۔ فمن اتقى الشبہات، جو ان شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، یا استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا اور اپنی عزت بھی محفوظ کر لی۔ کوئی شخص بھی اس بندے کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، یہ حرام کھاتا ہے۔ کسی ایسے راستے پہ چل نکلا وہ، جس راستے سے رات کی تاریکی میں ٹی وی کا شو اور سینمے کا شو ختم ہونے والے بھی نکل رہے تھے، لیکن اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں بھی اسی سینمے والے کے راستے سے جاؤں گا تو کوئی مجھے دیکھے گا تو شاید یہ بھی سینمے سے نکل کے آ رہا ہے، وہ جانے سے پہلے اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، نہیں یار میری عزت کے اوپر کوئی آدمی مجھے اس گروپ کے ساتھ دیکھے گا تو کہیں مجھے بھی ان لوگوں میں شامل نہ کر دے، وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو میرے آپ کے دل میں کھٹکتی رہتی ہیں، ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے ان باتوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر، ان پیسوں کے اوپر، اس کمائی کے اوپر، اس مزدوری کے اوپر، اس فعل کے اوپر دل میں کھٹکن رہتی ہے، لیکن وہ شخص ان کھٹکن والے کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی اپنا دین بھی محفوظ کر چکا ہے، اس کا دین بالکل صاف ستھرا صحیح سالم ہے، اس کو اس عمل کے اوپر یقیناً اجر ملے گا اور قیامت کے اوپر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور اس کی عزت بھی محفوظ ہے،
دنیا میں، معاشرے میں، ماحول میں، علاقے، سوسائٹی، مجتمع میں کوئی آدمی اس کے اوپر انگلی اٹھا کے بات نہیں کر سکتا۔ داڑھی کاٹتا بھی نہیں اور داڑھی کو لپیٹ کے اوپر بند بھی نہیں کرتا۔ شبہ ہے نا؟ دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ بھی کاٹے ہوئے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک پرندہ درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو فائر کیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور وہ اوپر سے گرتا ہے، نیچے پانی میں گرتا ہے، درخت کے کنارے، درخت جو ہے نا دریا کے کنارے پہ یا نہر کے کنارے پہ۔ اب اس پرندے کے حوالے سے کنفرم نہیں کہ وہ پانی میں گرنے سے پہلے اس کی روح پرواز کر گئی ہے یا پانی میں ڈوبنے سے مرا ہے، اب وہ مشتبہ ہے، اس میں شبہ ہے۔ اگر تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد پانی میں گرنے سے پہلے مر چکا تھا تو حلال تھا، اور اگر پانی میں گرنے کے بعد ڈوب کے مرا ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر حرام۔ بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں روزمرہ کے ماحول میں، آپ اس کے حوالے سے سوچتے پوچھتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ان مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ اپنے دین بھی محفوظ کرتا ہے اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہ والی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، مشتبہ چیزوں میں واقع ہوتا ہے جس کی حلت اور حرمت کلیئر نہیں ہے، نہ یقین سے اس کو حرام کہا جا سکتا ہے، نہ یقین سے اس کو حلال کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس کو حلال سمجھ کے استعمال کرنا شروع کر دیا اس نے، ایک وقت آئے گا وقع فی الحرام کہ وہ حرام کے اندر بھی واقع ہو جائے گا۔ راستہ وہ اختیار کر لیا ہے، مشتبہ اور ایسی ملتی جلتی چیزوں، مشکوک چیزوں کے استعمال کرنے کی لائن پہ وہ چل پڑا ہے، لیکن اس لائن پہ چلنا اس کو حرام کی طرف لے جائے گا اور حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ کالراعی یرعی حول الحما، اس چرواہے کی طرح جو کسی چراگاہ کے گرد اپنی بکریوں کو چراتا ہے اور لے کے جاتا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، لیکن قریب ہے کہ جب وہ کسی چرا اور گاہ اور کسی کھیت اور کسی ایسی جگہ پہ وہ اپنی بکریوں کو گزارے گا جہاں سے امکان ہے کہ اس کی بکری اس کھیت میں منہ ڈال لے گی، تو یقیناً اس بکری کا اس کھیت میں منہ ڈالنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جب مجھے پتہ ہے کہ اس راستے سے یہ چراگاہ آتی ہے، فلاں کی فصل آتی ہے، فلاں کی برسیم آتی ہے، فلاں فصل آتی ہے، اور بکریاں یہاں سے لے کے گزروں گا تو وہ اس میں منہ ڈال سکتی ہے، اور ممکن ہے، امکان موجود ہے۔ آپ نے مثال دے کے فرمایا اس چرواہے کی طرح جو اپنی بکریوں کو کسی چراگاہ کے گرد لے کے جاتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس کی بکریاں اس چراگاہ کے اندر داخل ہو جائیں جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اور آخر پہ آپ نے جو ٹکڑا بولا اور جو جملہ بولا، الا ان لکل ملک حمن، خبردار ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جو اس کے لیے خاص ہوتی ہے، جس میں صرف اسی کے اونٹ چر سکتے ہیں، بکریاں چر سکتی ہیں، کسی اور کے اونٹ چرنے کی وہاں اجازت نہیں ہوتی۔ الا وان حم اللہ محارمہ، خبردار اللہ ذوالجلال کی چراگاہ بھی اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ اللہ کی چراگاہ ہے، وہ اللہ کی چراگاہ ہے۔ اور جو آدمی یقیناً ان حرام چیزوں کے قریب قریب گھومے گا، قریب قریب رہے گا، تو ممکن ہے اور قریب ہے کہ وہ حرام کاموں کا ارتکاب بھی کر بیٹھے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اور جب وہ لوتھڑا درست ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، صحیح لائن پہ چلتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، تو صلح الجسد کلہ، تو انسان کا پورا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا برباد ہوتا ہے، وہ لوتھڑا برباد ہوتا ہے، وہ بیکار ہوتا ہے، جب اس کے اوپر نقطے لگنا شروع ہوتے ہیں، جب وہ سیاہ ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے، جب وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، جب اس میں برائی کی محبت پیدا ہوتی ہے، جب اس میں گندی چیزوں اور حرام کا پیار آتا ہے اور وہ ٹکڑا برباد ہوتا ہے، آپ نے فرمایا فسد الجسد کلہ، اس ایک لوتھڑے کے برباد ہونے سے پورا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار غور سے سن لو کہ وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے۔
یہ دل انسانی جسم میں وہ ٹکڑا اور وہ حصہ ہے جس کی بربادی پہ پورا جسم برباد اور جس کی اصلاح کے اوپر پورا جسم صحیح درست اور سلامت رہ سکتا ہے. اور اسی وجہ سے میرے آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم الناس اور اتقن الناس اور اخشن الناس پورے لوگوں میں سے سب سے زیادہ اگر رب ذوالجلال کی معرفت کسی کے دل میں تھی تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک. اللہ کی خشیت اگر پوری کائنات کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی خشیت کسی کے دل میں تھی تو وہ سینہ بھی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے. واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، مجھے قسم ہے اللہ ذوالجلال کی کہ میں پوری دنیا کے لوگوں سے، تم تمام لوگوں سے سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں. لیکن جہاں تک اس ٹکڑے کا معاملہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوا کرتی تھی، غور کرنا اس دعا کے اوپر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے پوچھا، امہات المومنین میں سے ایک ہے، یا ام المومنین ما کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا کیا ہوا کرتی تھی جب وہ آپ کے پاس ہوتے تھے، آپ کے حجرے میں ہوتے تھے، جب آپ کی باری ہوتی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باری کے دن اللہ تعالیٰ سے کثرت سے کیا چیز مانگا کرتے تھے؟ ما کان اکثر دعاء رسول اللہ اذا کان عندک قالت کان اکثر دعائه یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. نبی کریم کی سب سے زیادہ کثرت سے اللہ سے یہی مانگ ہوا کرتی تھی، او دلوں کو پھیرنے والے، او دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو بھی اپنی دین کے اوپر قائم رکھ اور ثابت رکھ. میرے دل کو اپنے دین اور اپنے دین کے اوپر، اسلام کے اوپر ثابت رکھ. یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. یہ اس دل کی بات ہے جو دل پوری کائنات کے لوگوں سے زیادہ ڈرنے والا ہے، لیکن وہ نبی اپنے اس دل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے اس قدر توفیق مانگتے ہیں اور اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر قائم رکھ اور ثابت رکھ. حضرت قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، ما اکثر دعائے کا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو بھی دین کے اوپر ثابت رکھ؟ تو آپ فرماتے ہیں، یا ام سلمہ، او ام سلمہ، انہ لیس آدمی والا قلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ. ہر انسان کا دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. ہر انسان، ہر شخص کا دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ، اس کی مرضی ہے جس کے دل کو ٹیڑھا کر دے اور جس کے دل کو سیدھا کر دے. میں اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میرے دل کو دین کے اوپر قائم رکھ. حضرت معاذ اس حدیث کے ایک راوی ہے، جب وہ یہ جملہ بیان کرنے لگے تو پھر وہ پڑھتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ دعا ہے، قرآنی دعا میں سے ایک دعا ہے، اللہ اگر تو نے ہمارے دل کو ہدایت نصیب کر دی ہے اب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تو نے ہدایت دے دی ہے اب اس دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم اٹھاتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثریت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ جب قسم اٹھاتے تو اللہ ذوالجلال کی اسی صفت کی قسم اٹھاتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب مقلب القلوب وقول اللہ تعالی ونقلب افئدتهم وابصارهم. باب ہے دلوں کو پھیرنے والے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن میں سے یہ دلیل پیش کی، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو بھی پھیرتے اور گھماتے ہیں اور ان کی آنکھوں کو بھی پھیرتے ہیں. دلوں کا بھی ہمارا کنٹرول ہے اور آنکھوں پر بھی ہمارا قبضہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، قال اکثر ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلف لا ومقلب القلوب. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پہ جب قسم اٹھاتے تو یہی قسم اٹھاتے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، مجھے قسم ہے اس رب کی جو دلوں کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، جو دلوں کو گھماتا ہے، جو دلوں کو پھیرتا ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسموں میں سے ایک قسم ہوا کرتی تھی. یہ دل ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دل کے حوالے سے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا چمکتا ہوا رنگ ہے، کتنا مال و دولت کا مالک ہے، کتنا بینک بیلنس اس کے پاس ہے، کتنا جائیداد اس نے اکٹھی کی ہے، کتنی کوٹھیوں کا مالک ہے، کتنا بہترین اس کا جسم ہے، کتنا ہٹا کٹا نوجوان ہے، کتنا پلا بڑا ہوا ہے۔ مالک الملک کو کسی کے رنگ، رنگت، خوبصورتی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، مال کتنا جمع کیا، دولت کتنی جمع کی، یہ اللہ کی نگاہ اس کے اوپر نہیں پڑتی۔ مالک الملک کا محل نظر، اللہ کے دیکھنے کی جگہ، رب ذوالجلال انسانی اعضاء میں سے کسی دل کی، کسی چیز کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں تو وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، آپ کا فرمان وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ ذوالجلال تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم نے عمل کتنا کیا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تمہارے دل کی حالت کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارا دل کیا سوچتا ہے، تمہارا دل ایمان کی کس حالت میں ہے اور ایمان کے کس درجے پہ ہے، اور تمہارے اعمال کہاں پہنچے ہوئے ہیں، تمہارے عمل کتنے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ دل کے اوپر پڑتی ہے اور اعمال کے اوپر پڑتی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں بیت الرضوان کا جو واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو لوگ مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کی غرض سے 6 ہجری میں مدینہ سے نکلے تھے، مکہ روانہ ہوئے تھے، مکہ والوں نے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ لڑنے کی کوئی تیاری نہیں تھی، لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، اسلحہ ساتھ نہیں تھا، تلوار اٹھائی نہیں تھی، کسی ایک بندے کا بھی لڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان کو جب سفیر بنا کے بھیجا گیا وہاں، تو بھیجے جانے کے بعد جب ان کے قتل کی افواہ پھیلی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں سے جو آپ کے ساتھ موجود تھے اس بات کا عہد لیا کہ ہم نے عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لینا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے پاس تلوار ہے کہ نہیں ہے، یہ وہاں سے مدینے سے لڑنے کے ارادے سے نکلے کہ نہیں نکلے۔ اتفاقی طور پہ جب یہ خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے خون کو اور ایک مسلمان کی جان کو اتنا قیمتی سمجھا کہ ہم اس وقت تک، اگر واقعی عثمان بن عفان شہید ہو چکے ہیں، ہم اس وقت تک واپس پلٹ کے نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے مسلمان بھائی کے خون کا بدلہ نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان کی جان کتنی، آج مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن ہمیں ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ لیکن وہ نبی جو ایک مسلمان کے قتل کی افواہ سنی ہے، قتل بھی نہیں ہوا، اللہ کی قسم قتل بھی نہیں ہوا، قتل نہیں ہوا، صرف قتل کی افواہ سنی ہے۔ عقیدہ بھی ساتھ کلیئر کرتے جائیے، قتل نہیں ہوئے تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کو اگر پتہ ہوتا کہ قتل نہیں ہوئے تو آپ کو بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، پھر وہ افواہ نہ رہتی، پھر یقینی خبر ہوتی۔ اور اگر آپ کو یقین تھا کہ آپ شہید نہیں ہوئے تو پھر بیعت لینے کو توقی نہیں بنتا۔ آپ نے بیعت لی اور اس بات میں کہ عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لینا ہے، ایک مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے، اور وہ آپ کے ساتھی اللہ کی قسم جو دلی دور پہ نہتے تھے، بغیر اسلحہ کے تھے، بغیر تلوار کے تھے، بغیر کمان کے تھے، کچھ ان کے پاس موجود نہیں تھا، لڑنے کا کوئی سبب موجود نہیں تھا، لیکن ان کے دل اس بات کے اوپر برجم چکے تھے کہ ہم نے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے کے جانا۔ ان کے اس دلی کیفیت کو اور ان کے اس دل کی حالت کو دیکھ کے مالک الملک نے قیامت تک کے لیے قرآن میں ذکر کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ ان مومنوں سے راضی جو بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کی، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو ان کے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تلوار نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، لڑنے کا اسباب موجود نہیں ہے، لڑنے کی تیاری موجود نہیں، لڑنے کا ارادہ نہیں، لیکن دل اس بات کے اوپر تیار ہے، دل اس بات کے اوپر آمادہ ہے کہ ہم نے بدلہ لے کے جانا ہے۔
اس مالک الملک نے دل کی وہ کیفیت پڑھ کے قیامت تک کے لیے قرآن میں لکھ دیا ہے تمہارے دل اگر اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں تو ہم بھی قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر راضی ہو چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دل اصل معیار ہے دل، اس دل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، سکینت نازل کی تو کس وجہ سے؟ لڑنے پہ، تلوار اٹھانے پہ، مکے کی طرف بڑھنے پہ، واللہ سکینت نازل کی، سکون نازل کیا صرف اس دلی کیفیت کے اوپر مالک الملک نے سکینت نازل کر دی، اور ساتھ فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان قریب ان کو فتح ملے گی، اور اس سے مراد خیبر کی فتح۔ یہ 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد ساتھ فرمایا کہ خیبر کی فتح کے ساتھ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، بہت سارے مال غنیمت جو تم لیں گے اور حاصل کریں گے، وہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ تو یہ قصہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس دل کی کیفیت اور دل کا معاملہ، اللہ دل کے ساتھ کتنا اللہ کا تعلق ہے، اس دل کو ٹھیک کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر یہ دل ٹھیک ہے تو باقی سارے کے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں۔ اس دل کے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور واقعہ بھی اس سے اگلی صورت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور آپ وہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن شاید کبھی اس ناحیے سے اور اس تعلق سے بھی سوچا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اسی واقعے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ جانور ذبح کر دو، ایگریمنٹ کر لیا، عہد کر لیا، اور ایگریمنٹ کر کے واپس جانے لگے، آپ نے قربانی ذبح کرنے کے لیے کہا، اور وہ جو جذباتی قسم کے مسلمان تھے وہ اپنی قربانی ذبح کرنے کو تیار، دل میں یہ تھا کہ یہ ساری کی ساری شرطیں ہمارے خلاف جا رہی ہیں، یہ ایگریمنٹ سارا کا سارا ہے، تو اس میں تو ہماری کمزوری دکھائی دے رہی ہے مسلمانوں کی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ فتح کس کی۔ صحابہ کرام تعرض کر رہے تھے اپنے جانور ذبح کرنے میں، رسول کریم پریشانی کے عالم میں اپنے خیمے کا رخ کرتے ہیں، حضرت ام سلمہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ تو جانور ذبح نہیں کرتے، نبی کریم سے اپنی بیوی مشورہ دیتی ہے، ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے نبی اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بس آپ نے کرنا ہی تھا، آپ نے جانور کے گلے پہ چھری چلائی اور پھر صحابہ کرام نے اپنے جانور ذبح کر دیا اور اپنے سر بھی مونڈنے شروع کر دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب عملی طور پہ جب کسی کے سامنے اپنی پریکٹیکل لائف پیش کرتا ہے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے بعض کا انسان کی بات سے، انسان کا عمل بعض کا زیادہ کام کر جاتا ہے اس کی بات سے۔ اور اس تعرض کے اوپر جو تھوڑا سا انہوں نے تحفظ کا اظہار کیا، جانور ذبح کرنے پہ تھوڑے سے پیچھے ہٹنے لگے، اللہ نے اگلی صورت میں یہی ادب سکھا دیا اپنے نبی کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے رسول نے اگر کہہ دیا کہ جانور ذبح کر دو، پھر اب اپنی مرضی چھوڑ دو، نبی کی اتباع کرو اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، وہ تمہارے اقوال کو سنتا ہے، تمہارے افعال کو جانتا ہے، واقف ہے تمہارے افعال سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو پیغمبر کا ایک اور ادب ذکر کیا کہ ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر بلند نہ کرو اور اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، پیغمبر کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اپنے بول اونچے نہ کرو، اپنی بات اونچی نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں پیغمبر کی اس بے ادبی پہ تمہارے اعمال برباد نہ ہونے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ نبی کی گستاخی کہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، پھر آگے جو آپ کا ادب کرتے ہیں رسول کے پاس، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں پیغمبر کا ادب کرنے والے، رسول کا حکم ماننے والے، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو نیچے رکھنے والے، پیغمبر کی پیروی کرنے والے، رسول کریم کی بات پہ اپنے آپ کو روکنے والے اور آپ کے حکم پہ اپنے آپ کو چلانے والے۔ انہی سارے اوامر احکام کے بعد اگلا لفظ جو اللہ نے بولا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے، امتحان لے لیا جن کے دلوں کا، اور تقوی کے لیے کون سے دل بہتر اور کون سے تقوی کے لائق ہیں، ڈرنے کے قابل ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے
مغفرت اور بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا، تو دلوں کی کیفیت پڑھنے کے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دل کا ٹھیک ہونا یہ ایک مسلمان کے لیے اور ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک اور قصہ بھی موجود ہے، جب ابو سفیان ہجرت سے پہلے حبشہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں حبشہ کے بادشاہ نے اس سے چند سوالات کیے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ نیا پیغمبر جو دین لے کے آیا ہے، نیا پیغمبر جو دین لے کے آیا ہے نا، روم روانہ ہوا ہرقل کی طرف، تو جو نیا پیغمبر یہ دین لے کے آیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی تھا، اور ابو سفیان نے کہا کہ اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ ہرقل کہتا ہے فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، تو یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے پیروکار بڑھ رہے ہیں، تو ایمان اسی طرح ہی ہوتا ہے، جو ایمان ہوتا ہے اس کے ماننے والے بڑھتے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان جب تک مکمل نہیں۔ یہ ان کے ایماندار ہونے کی نشانی ہے کہ ایمان والے بڑھتے رہتے ہیں، ایمان والے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور آپ بھی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ ایمان نصیب کیا ہے کہ جس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کم ہو رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایمان کے حق ہونے کی دلیل کہ ایمان والے بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِيمُ، جب تک وہ پورا نہیں ہو جاتا جب تک اس کے ماننے والے۔ اور ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پوری دنیا کے اوپر کیا ہوگا؟ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو پوری دنیا کے اسلام کو نافذ کریں گے نہیں کریں گے؟ ہوگا۔ کون سا اسلام ہوگا وہ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ آج کے مختلف اسلام جو ہند و پاک کی طرف منسوب، کوفہ عراق کی طرف منسوب اور ان بستیوں کی طرف منسوب، عیسیٰ علیہ السلام ان اسلاموں کی تعمیل نہیں کریں گے اور اس کی تکمیل نہیں کریں گے، وہ اسلام پھیلائیں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے اندر پھیلایا ہے۔ اور اگلا سوال ہرقل نے کہا کہ میں نے تو اس سے پوچھا ہے کہ کیا کوئی بندہ اس کے دین سے مرتد ہو کے واپس پلٹتا ہے ناراض ہو کے؟ فزعمت ان لا، اور تو نے مجھے جواب یہ دیا ہے، ابو سفیان ابھی تک کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، تو نے جواب یہ دیا ہے کہ کوئی بندہ اس کے دین سے مرتد ہو کے واپس نہیں پلٹا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ، وہ آگے سے کہتا ہے كَذَلِكَ الْإِيمَانُ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا تُخَالِطُهُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، جب ایمان کی رونق دلوں سے مل جاتی ہے، جب ایمان کی رونق دلوں سے مل جاتی ہے اور جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو پھر کوئی بندہ بھی اس ایمان کو چھوڑ کے واپس، ایمان کہاں ملتا ہے؟ دل میں۔ جب ایمان دل میں اترتا ہے، جب ایمان دل میں اترتا ہے تو پھر کوئی بندہ واپس نہیں آتا۔ اور میرے وہ عزیز جو حج سے واپس پلٹے ہیں اور اس عظیم سفر سے واپس لوٹے ہیں، جن کا دل اس وقت دھڑک رہا تھا اور دھڑکتے دل تھے، وہ فائدہ اٹھا رہے تھے اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، خیال کرنا کہ آپ واپس تو نہیں پلٹ۔ اگر آپ واپس پلٹ گئے ہیں دوبارہ اسی طریقے پہ تو پھر سمجھ لیں کہ ابھی تک ایمان دل میں اترا، ایمان دل میں اترا بسا نہیں، ابھی تک رچا بسا نہیں ہے۔ جب ایمان رچ بس جاتا ہے تو پھر واپس بندہ پلٹتا دوبارہ بے نماز ہونے پہ اور دوبارہ داڑھی موڑنے پہ اور دوبارہ وہی کام کرنے پہ جو حج سے پہلے تھے۔ جب دل کی کیفیت تبدیل ہو چکی ہے اور دل جب اللہ کی اطاعت کے تابع ہو چکا ہے، جب ایمان اس کے اندر رچ بس گیا ہے، پھر ایمان رچ بسنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں لوٹتا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے خالد الربیعی سے یہ نقل کیا ہے، ابن جریر رحمہ اللہ کے حوالے سے، لقمان حکیم کا نام آپ نے سنا ہے، اور وہ لقمان اللہ کا نیک بندہ تھا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صالح اور نیک آدمی تھا۔ کہتے ہیں اور صحیح بات یہی ہے کہ وہ صالح اور نیک آدمی تھا، وہ اللہ کا نبی نہیں تھا۔ خالد الربیعی کہتے ہیں کان عبدا حبشیا نجارا، وہ غلام تھا، حبشی تھا، درخان کا کام کرتا تھا، بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ سعید بن مسیب کے پاس ایک آدمی آیا اور کالے رنگ کا آدمی تھا، سیاہ فام آدمی تھا۔ سعید بن مسیب اسے کہتے ہیں اگر تو کبھی اپنے کالے رنگ کے اوپر پچھتایا اور گھبرایا نہ کر، سوڈان کے 3 لوگ تھے، رنگ کے کالے تھے لیکن پورے انسانوں سے بہتر تھے۔ ان میں سے ایک لقمان تھے، دوسرے بلال تھے اور تیسرے حضرت عمر بن خطاب کے غلام مہجہ تھے۔
اللہ رنگ کو اور جسم کو نہیں دیکھتا. کس کو دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے. یہ دل تھا جو اللہ کی طرف مائل تھا. اس جسم کو لٹایا گیا, تپتی ریت پہ سلایا گیا, گرم پتھروں پہ اللہ اکبر لٹایا گیا, لیکن دل میں اس اللہ کی محبت تھی. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ چلتا زمین پہ تھا اور قدموں کی چاپ کہاں سنائی دیتی تھی؟ جنت میں. یہ دل ہے. کہتے ہیں کہ یہ غلام تھے اپنے مولا کے, اور ایک دن اس کے سردار نے اسے کہا اس کے کہ یہ بکری ذبح کیجیے, اور ذبح کرنے کے بعد اخرج اطیب مضغتین فیہا, اور اس بکری کے جسم اور اعضاء میں سے جو سب سے پاکیزہ اور پاک اور صاف ستھرے اور اچھے 2 ٹکڑے وہ اٹھا کے لائی. فاخرج اللسان والقلب, لقمان اٹھا اور لقمان نے بکری کی زبان اور بکری کا دل اٹھا کے اپنے آقا کے سامنے پیش کر دیا, سردار کے سامنے پیش کر دیا. کہتے کچھ دن گزرے, اور کچھ کے گزرنے کے بعد پھر مجھے سردار نے کہا کہ یہ بکری ذبح کیجئے, اور ذبح کرنے کے بعد فاخرج اخبث مضغتین فیہا, اس بکری کے جسم کے 2 بدترین خبیث اور برے ترین حصے اٹھا کے لا. اس کے اعضاء میں سے جو سب سے برے 2 حصے ہیں وہ اٹھا کے لا. تو لقمان نے پھر فاخرج اللسان والقلب, اس نے دل اٹھایا اور زبان اٹھائی, پلیٹ میں رکھ کے اپنے سردار کے سامنے پیش کر دی. اب وہ کہتا ہے, اس کا سردار اسے کہتا ہے, میں نے تجھے کہا تھا کہ تو اس کے 2 پاکیزہ حصے لے کے آیا تو تو زبان اور دل اٹھا کے لایا, اور میں نے تجھے کہا 2 بدترین حصے لے کے آیا تو پھر زبان اور دل اٹھا کے لایا. یہ کیا مطلب ہے تیرا؟ تو آگے سے لقمان کے یہ جملہ تھا, فقال لقمان انه ليس من شيء اطيب منهما اذا طاب, اگر کسی چیز کے یہ 2 حصے درست ہو چکے ہیں, زبان اور دل ٹھیک ہو چکی ہے, تو پھر سب سے بہترین اور پقیدہ حصے بھی یہ 2 چیزیں ہیں اس کے جسم میں سے. اور اگر یہ 2 برباد ہو چکے ہیں تو سب سے بدترین حصے بھی یہی 2 چیزیں ہیں, اگر یہ 2 برباد ہو چکے ہیں. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دل کے اوپر محنت کرنا اور دل کو سمجھانا. بڑے موقع ایسے آتے ہیں آدمی لوگوں سے مجبور ہوتا ہے کام کرنے کے لیے, اور کہتا ہے دل نہیں مان رہا, دل نہیں کر رہا, دل نہیں چاہ رہا, اور دل نہ چاہنے کی وجہ سے وہ کام کرتا. اس دل کو سمجھانا اور دل کو کنٹرول کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوا کرتی تھی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, زید بن ارقم اس کو روایت کرتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو. وہ علم جو نفع بخش نہ ہو, جس علم سے مجھے فائدہ نہ ہو, جو علم مجھے فائدہ نہ دے, اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو میرے لیے نفع بخش نہ ہو. اور علم نفع بخش کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے بھائی؟ جب اس پر عمل کرتا ہے. علم اگر عمل نہیں تو معلومات ہیں, عمل نہیں تو معلومات بڑی ہوتی ہیں. بعض لوگوں کے پاس معلومات کا انبار ہوتا ہے, خزانہ ہوتا ہے معلومات کا, اس سے جو پوچھے وہ ٹک کر کے کمپیوٹر کی طرح جواب دے دے گا, لیکن عملی طور پہ معاملہ صاف ہوتا ہے. یہ علم نفع بخش تب بنے گا جب میرے سے علم کے اوپر عمل موجود ہوگا. اور رسول کریم اللہ سے دعا کرتے تھے, اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو علم نفع بخش نہ ہو. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع. یہ بھی آپ اللہ سے پناہ مانگتے تھے, اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس دل میں تیری خشیت نہ ہو, جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو, جس دل میں تیرا خشوع نہ ہو, جس دل میں تیرا خوف نہ ہو. میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے, میں اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا خوف اور ڈر نہ ہو. اور یہ بھی آپ کی دعا تھی, وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ, اور ایسے نفس سے جو تیری عبادت سے سیر نہ ہو, تیری بندگی سے سیر نہ ہو, سیر حاصل تیری عبادت نہ کرے. وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا, اور ایسی دعا سے جس دعا کو قبول نہ کیا جائے. رسول کریم کی دعاؤں میں سے جو آپ اللہ سے مانگتے تھے, ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس دل میں تیری خشیت اور خوف. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم اس دل کے معاملے سے اپنے اللہ سے کتنے جڑے ہوئے تھے اور اپنے اللہ سے کتنی دعائیں کرتے تھے. پچھلی قوموں کی تباہی اور بربادی کے اسباب میں سے ایک سبب ان کے یہ دلوں کی سختی اور دلوں کا پتھر بن جانا تھا. ایک معروف واقعہ آپ پڑھتے بھی ہیں, آپ نے ترجمہ پڑھا ہوگا,
بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا. پھر گائے ذبح کرنے کی بجائے اس کا رنگ پوچھنے لگے, اس کا قد پوچھنے لگے, اس کی عمر پوچھنے لگے کہ بوڑھی ہو کہ جوان ہو, ہل جوتی گئی ہو کہ نہ جوتی گئی ہو, بے شمار سوالات جواب. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, جب تم نے ایک جان کو قتل کیا, ایک بندہ انہوں نے خود قتل کیا. اب قاتل کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم قاتل اس وقت تک پتہ تو ان کو تھا. پھر وہ جھگڑنے لگے کہ قتل کس نے کیا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اللہ تعالیٰ نکالنے والا جو تم چھپاتے ہو. علم ان کو تھا, بات کو چھپا رہے تھے. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے گائے ذبح کرو, اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا گوشت کا ایک حصہ لے کے اس مردے کے جسم پہ لگاؤ, اور وہ مردہ زندہ ہو جائے گا, وہ بتا دے گا قتل کس نے کیا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے انہیں کہا کہ تم اس کا گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے کے اس مردے کو مارو. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی آیتیں دکھاتا ہے, اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو. لیکن بجائے ذبح کرنے کے وہ ہیلے بہانے اور مختلف قسم کے طریقے اختیار کرنے لگے, اس سے جان چھڑوانے لگے. گائے کون سی ہو, رنگ کیسا ہو, زرد رنگ کی ہو, پیلے رنگ کی ہو, بوڑھی ہو. جب اللہ کے حکم کے آگے ہیل و حجت کرنے لگے, رب ذوالجلال نے کیا فرمایا, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد حتیٰ کہ وہ پتھر کی مانند ہو گئے. جب بندہ اطاعت سے ہیل و حجت کرتا ہے تو پھر دل خراب ہوتا ہے, دل سخت ہوتا ہے. اور جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر کوئی نصیحت اس کے اوپر اثر نہیں. جب دل خراب ہو گیا, دل پتھر ہو گیا, تو پھر کوئی نصیحت اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. اور پتھر سے بھی زیادہ سخت, حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں, جو پھٹ پڑتے ہیں, جن سے پانی نکلتا ہے, جن سے چشمے نکلتے ہیں. اور کچھ اللہ کے ڈر سے گرتے رہتے ہیں, جنہیں آپ سنو فالنگ کہتے ہیں, جسے آپ سٹون فالنگ کہتے ہیں, پتھروں کا گرنا کہتے ہیں. پتھر گرتے رہتے ہیں, جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں تو رات کو پتھر گرتے رہتے ہیں. اور وہ گرتے کیوں ہیں؟ اللہ کی خشیت سے گرتے ہیں. پتھر بھی اللہ کی خشیت سے گرتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. لیکن تمہارے دل اللہ کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی بدبختی اور دین سے دوری کا جو سبب بیان کیا ہے وہ دلوں کی سختی کا ذکر کیا ہے کہ جب دل سخت ہوتا ہے پھر انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی. آئیے اب اس دل کے نرم کرنے کے چند ایک اسباب آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دل کو نرم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دل کو نرم کرنے کے اسباب میں سے پہلا سبب قرآن مجید کی تلاوت ہے. جو آدمی کلام اللہ کو پڑھتا ہے, قرآن مجید کو پڑھتا ہے, اس کا دل سخت نہیں رہتا, اس کا دل نرم ہوتا ہے. سمجھ کے پڑھے, ترجمے کے ساتھ سنے, موبائل پہ سنے, رات کو سوتے وقت سنے, سوتے ہوئے وہ قرآن مجید کی تلاوت لگا کے سو جائے اور قرآن سنتے سنتے سو جائے, دن کو سنے اور صبح کو سنے, یا قرآن کی تلاوت کرے اور خود سمجھ کے پڑھے. جو آدمی قرآن سے جڑا ہوا ہے کبھی اس کا دل سخت نہیں, قرآن سے قریب رہے گا, کلام اللہ کے قریب رہے گا, قرآن کو سنے گا, قرآن کو پڑھے گا, دل نرم ہوگا. قرآن سے دور بھاگے گا تو دل سخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر میں, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, کیا وہ خوش نصیب اور کیا وہ آدمی جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے, فہو علی نور من ربہ, جس کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے وہ اللہ کی طرف سے نور کے اوپر موجود ہے, اس کو روشنی مل چکی ہے, اس کو نور مل چکا ہے, جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا ہے. اسلام پر عمل کرنا, اسلام کو قبول کرنا, اسلامی طرز پہ جینا, اسلامی شکل و شباہت کو اختیار کرنا, اسلامی طرز زندگی کو اپنانا, جس کا دل اس کے حوالے سے کھل چکا ہے, جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے, اسلامی حکموں کو عمل کرتے وقت وہ شرم اور وہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا, اسلام کے بڑی عزت کے ساتھ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہے, وہ اللہ کی طرف سے نور کے اوپر ہے. اللہ نے اس کو نور عطا کیا ہے. علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ, اور وہ دل جو اللہ کی یاد سے غافل, اللہ کے ذکر سے دور اور اللہ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں, ان دلوں کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ,
وہ دل جن کو اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کے ذکر سے دور ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے دوری کی بنا پہ سخت ہو چکے ہیں، ان دلوں کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہیں، کھلی گمراہی کے اندر، ان کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر بات کو اتارا ہے۔ احسن الحدیث سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہتر بات کو اتارا اور نازل کیا ہے۔ کتابا متشابہا، یہ ایسی کتاب ہے جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، اس کے قصے واقعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس کے اوامر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس میں جو اللہ نے واقعات اور پچھلی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور پچھلی کتابوں سے بھی اس کے قصے ملتے جلتے ہیں۔ کتاب متشابہہ، جب آدمی ایک قصے کو کئی بار پڑھتا ہے اور کچھ طریقوں سے پڑھتا ہے، اسلوب انداز بدل کے پڑھتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اس کا ایک اثر دوسرا ہوتا ہے۔ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون، بار بار پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان دلوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلدیں کانپنے لگتی ہے ان لوگوں کی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب قرآن کو سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کا سننا ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، جب ان کے جسم جلد نرم پڑتی ہے، ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کی آیتیں سن کے، عذاب کی آیتیں، جنت کی آیتیں، جنت کی تمنا میں اور عذاب سے بچنے اور عذاب کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جب ان کے بال کھڑے ہوتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر بال کھڑے ہونے کے بعد اس کا اثر کہاں پہنچتا ہے؟ دل کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ کی یاد کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ دل کو ٹیڑھا کرنے میں بندے کا اپنا اختیار ہوتا ہے، اس کو سخت کرنے میں بندے کا اپنا کردار ہوتا ہے، اللہ سخت نہیں کرتا کسی کو۔ اللہ نے کہا قرآن میں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا۔ پہلے کون ٹیڑھا ہوا؟ پہلے وہ خود ٹیڑھے ہوئے ہیں، لائن خود چھوڑی ہے، راستہ خود چھوڑا ہے، اللہ سے خود دور گئے ہیں، رب سے خود دوری اختیار کی ہے، اور جب دوسری لائن پہ چل نکلے ہیں تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ حدید أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت آ جائے، اور اس چیز کو سن کے جو اللہ نے حق بات ان کے اوپر نازل کی ہے ان کو سن کے ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت آ جائے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں کی طرح ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، اللہ کا ذکر سے، اللہ کے ذکر کے، قرآن کی آیتوں سے دل میں خشیت آتی ہے، دل میں ڈر آتا ہے، دل میں خوف آتا ہے، اور پھر ساتھ اللہ نے وہ دوسرا دل کو سخت کرنے والی چیز وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور پھر کتاب اور ان کے درمیان فاصلہ لمبا ہو گیا، کتاب کے درمیان اور ان کے درمیان دوری پیدا ہو گئی، تورات و انجیل والوں نے کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا، کتاب کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کتاب سے دور ہونے کی وجہ سے دل سخت، قرآن سے قریب ہے دل نرم ہے، قرآن سے جڑا ہوا ہے دل میں نرمی ہے، جب کلام الہی سے اور کتاب سے دور ہو جائے گا پھر دل سخت ہو جائے گا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت فاسقوں کی ہے جو کتاب سے دور ہیں۔ اور پھر اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ یہ قرآن ہے جس کی تلاوت سننے سے اور پڑھنے سے یہ بنجر دل آباد دل میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ مردہ دل زندہ دل میں۔
دل کو زندگی ملتی ہے تو قرآن سے ملتی ہے. وہ دل جو قرآن سے دور ہے وہ مردہ اور بنجر ہے. وہ دل جو قرآن سے نزدیک ہے وہ دل آباد دل ہے اور وہ سعادت مند دل ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. ہم نے آیتیں بیان کی ہیں تاکہ تم عقل کرو اور تم سمجھو. کئی قصے اور واقعات ہیں. فضیل بن عیاض کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ڈاکو تھا ایک بہت بڑا, اور گھر سے ڈاکہ ڈالنے کے لیے جب نکلا, جب وہ اس ہدف کے اوپر پہنچا جہاں اس نے ڈاکہ ڈالنا تھا, مکان کی چھت پہ پہنچا تو اندر سے گھر کا مالک یا گھر کی مالکن قرآن کی یہی آیت پڑھ رہی تھی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ وہ وقت نہیں آیا کہ جب ایک ایمان والے کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے. بس یہی جملہ سننا تھا, کان میں یہی جملہ ٹکرانا تھا کہ اس دل میں جو ڈاکہ مارنے کے لیے تیار تھا, جو رات کا سفر طے کر چکا تھا, اپنا علاقہ چھوڑ چکا تھا, اپنے ہدف پہ پہنچ چکا تھا, چھت پہ چڑھ چکا تھا اور چھت میں سوراخ کرنے لگا تھا کہ قرآن کی یہ آیت سنی کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایک مومن بندے کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر گیا. وہیں سے توبہ کی, اپنی مہم کو ختم کیا, اللہ کے گھر کے جوار میں آیا. وہ فضیل جو کبھی ڈاکے مارنے والا تھا, بعد میں وہ فضیل عابد کے نام سے جانا جانے لگا. یہ زندگی میں تبدیلی آئی تو کس سے؟ قرآن سے. عمر بن خطاب آپ کے سامنے ہیں, گھر سے قتل کے ارادے سے نکلے تھے کہ آج میں نے اس شخص کو قتل کرنا ہے جس نے یہاں آ کے نیا اسلام اور نیا پیغام پھیلانا شروع کیا ہے. کسی نے کہا اپنے بہن اور بہنوئی کو تو دیکھو. جب بہن اور بہنوئی کے گھر میں گئے, آگے سے حضرت خباب قرآن کی آیتیں پڑھا رہے تھے. جب سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی 10 آیات عمر بن خطاب سنتے ہیں تو دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. یہ قرآن ہے جو اس دل کو جو گھر سے قتل کے ارادے سے نکلا ہے, اب اس دل کو موڑنے والا اور اس کو بدلنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں. وہی عمر اسی مجلس میں کہتا ہے کہ مجھے حبیب کبریا کی مجلس میں لے جائیے, میں آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, رات کو ایک مرتبہ مدینے کا گشت کرنے کے لیے نکلے تو ایک آدمی کے گھر, مسلمان آدمی کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ شخص اپنے گھر میں قیام کر رہا تھا, رات کو کھڑا ہو کے اپنے اللہ کے سامنے رات کی عبادت کر رہا تھا. عمر بن خطاب جب کھڑے ہو کے اس کی قرآن کی تلاوت کو سننے لگے تو وہ شخص والطور سورۃ طور کی تلاوت کر رہا تھا. جب وہ بندہ اس آیت پہ پہنچا نا, ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں. جب عذاب آ جائے گا اس کو کوئی روکنے والا نہیں. عمر بن خطاب جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں, راوی کہتا ہے مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ عمر بن خطاب اپنے گدھے سے نیچے اترے, فنزل عن حمارہ واستند الی حائط, اور عمر بن خطاب کھڑے نہیں ہو رہے, اپنے آپ کو سنبھال نہیں رہے, حتیٰ کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے اور پھر اپنے گھر طرف گئے. اور 1 مہینہ تک عمر بن خطاب اس آیت کو سننے کے بعد بیمار پڑ گئے. 1 مہینہ تک لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آتے رہے. اور وجہ کیا تھی؟ یہی کہ ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. یہ قرآن مجید ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کہا تھا کہ عبداللہ ذرا قرآن تو سنائیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی نازل آپ پہ ہوا ہے, سنتے میرے سے ہے. تو آپ فرمانے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے کلام کو کسی سے سنوں, کسی اور سے سنوں. جب وہ اس مقام پہ پہنچے ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کے آئیں گے اور آپ کو بھی اس کے اوپر گواہ بنائیں گے. جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, ہر امت میں سے ایک گواہ لے کے آئیں گے اور آپ کو بھی ان تمام کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں بس عبداللہ اسی پہ اکتفا کیجیے. تو قرآن سننے سے انسان کا دل نرم پڑتا ہے. دل کو نرم کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب قرآن کو سننا اور قرآن کو پڑھنا ہے. جو آدمی جس قدر اس کتاب کے اوپر تدبر کرے گا, غور کرے گا, اس کو سیکھے گا, اس کے ساتھ جڑے گا, اس کے جو خالی اوقات اس کتاب سے گزریں گے اس کے سننے, سیکھنے, سمجھنے میں, تو یقیناً اس سے انسان کے دل نرم پڑتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنا ٹائم گانے بجانے میں, ٹی وی VCR میں اور ان چیزوں میں گزارے گا, پھر سمجھ لے کہ ان چیزوں کے اندر آنے کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جائے گا. حتیٰ کہ کان بھی اللہ تعالیٰ اس کے بند کر دے گا, دل تک کچھ پہنچنے کا ذریعہ تھا وہ بھی بند ہو جائے گا. سورۃ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لیضل عن سبیل اللہ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لاحو باتیں، گانے بجانے کی چیزیں، گانے بجانے کے آلات، اور یہ اس وقت آیتیں اتری جب مکہ کے لوگ نبی کریم کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے کچھ گانے والی عورتیں خرید کے لے آئے، اور وہ رات کو مجرا کرواتے اور عورتوں کو نچواتے تھے اور لوگوں کو ان محفلوں میں شریک رکھتے تھے کہ لوگ اس مجلس سے نکل کے نہ جائیں، نبی کریم کی کہیں مجلس میں نہ چلے جائیں. لوگوں کو مصروف رکھنے کا ایک طریقہ تھا. تو اللہ نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ گانے بجانے کے لہو الحدیث یہ چیزیں خرید کے لاتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں بغیر علم کے، اور وہ اللہ کے راستے کو مذاق بناتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان بدبختوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے پھر جاتا ہے. وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے وہ اپنا منہ پھیر لیتا اور ایک طرف ہو جاتا ہے. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے بدبخت کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے. جس دل میں گانے کی محبت، گانے والے کی محبت، طبلے سرنگی کی محبت، وہ دل کبھی قرآن کی محبت سے منور نہیں ہو سکتی. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا دل اس قرآن کے نور سے منور ہو، پھر مجھے ان سارے گندے راستوں سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا تاکہ قرآن کے نور میرے دل میں بس جائے. قرآن دل کو نرم کرنے والی دوسری چیز موت کو یاد کرنا ہے. موت کو یاد کرنا، انسان جو موت کو یاد کرتا ہے یقیناً اس کا دل نرم رہتا ہے. جنازوں میں شریک ہونا، دنیا کے زوال پر یقین رکھنا کہ دنیا عارضی فانی ہے، یہ کھیل تماشا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا. سکندر جیسے لوگ اس سے خالی ہاتھ چلے گئے. جو آدمی دنیا کے زوال اور زائل ہونے پہ، دنیا ختم ہونے والی ہے اور دنیا لہو اور لعب ہے، اور موت کو یاد کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کل یا پرسوں اس دنیا سے چھوڑ کے اپنی آخرت کی طرف روانہ ہو جانا ہے، وہ شخص بھی، اس کا دل بھی نرم رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو مال کی بہتات نے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو. قبر کی زیارت تک تم مال میں لگے ہوگے، لیکن کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے. ثم، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم کو یقینی علم ہو جائے. لترون الجحیم، کہ ضرور تم جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها، کہ تم ضرور اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم کو قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو آدمی یہ سوچتا رہتا ہے کہ اللہ نے پوچھ لیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو اس کا دل بھی نرم رہتا ہے اور اس کا دل بھی اللہ کے ذکر سے تر رہتا ہے اور وہ اپنے اللہ کو کبھی بھولتا نہیں ہے، اس کے دل میں سختی نہیں آتی. موت کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو مال اولاد میں پھنس گیا فاولئک ھم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والا ہے، وہ گھاٹا اٹھانے والا ہے. وانفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت سے پہلے، موت کے آنے سے قبل. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت آ جائے گی پھر اللہ کی منتیں سماجتیں کرے گا، اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دے، میں واپس پلٹتا ہوں، نیک عمل کر کے آتا ہوں. فاصدق واکن من الصالحین، صدقہ کر کے آتا ہوں، جو مال جمع کیا تھا سب خرچ کر کے آتا ہوں، صالح بن کے آتا ہوں، نیک بن کے آتا ہوں، متقی بن کے آتا ہوں. لیکن ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب اس کے مرنے کا وقت آئے گا تو اللہ اس کو لیٹ نہیں کرے گا. واللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. اس لیے اپنی موت کو یاد کرنا، نبی کریم فرماتے ہیں زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کبھی کبھی قبرستان کا چکر بھی لگایا کرو، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تم کو آخرت یاد کرواتی ہے. قبروں کی زیارت یہ آخرت یاد کرواتی ہے. اللہ کے نبی کبھی کبھار بقیع کے قبرستان میں نکلتے تھے، رات کو بھی نکلتے، دن کو بھی نکلتے. ہم تو اتفاقاً جاتے ہیں نا، کبھی جنازہ پڑھنا ہو تو وہ بھی جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے، لیکن رسول کریم قبروں میں جاتے تھے. کان یخرج الی البقیع لزیارت الموتى، آپ قبروں کی زیارت کے لیے بقیع کی طرف نکلتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور فرماتے تھے السلام علیکم دار قوم مومنین، ایمان والو تم پر سلامتی ہو. آتاکم ما توعدون غدا مؤجلون،
جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ اللَّاحِقُونَ، اور ہم بھی تمہارے سے ملنے والے ہیں، ہمارا وقت بھی آنے والا ہے، کل یا پرسوں ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں اور ہماری بھی تم سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اور اسأل اللہ لی ولکم العافیہ، میں اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اور تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو قبر کو دیکھنا اور قبروں کی زیارت کرنا، موت کی کیفیت کو دیکھنا، جنازوں میں شریک ہونا، اس سے انسان کے دل میں نرمی آتی ہے اور انسان کا دل سختی سے بچتا ہے۔ تیسرا سبب، گزشتہ امتوں کی ہلاکت اور تباہی، ان کے اوپر غور کرنا۔ امتیں ہلاک کیوں ہو گئی، ان کے اوپر عذاب کیوں آئے، وہ کیسے سیلاب کا شکار ہو گئی، کیسے طوفان کا شکار ہو گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ جب بندہ ان کی ہلاکت کے اسباب پہ غور کرتا ہے تو پھر انسان کا دل نرم رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ایسی بستی ہے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ ظلم کرنے والی تھی اور وہ اپنی چھتوں پہ گری پڑی ہے، وَبِئْرٍ مُعْطَلَةٍ، اور کتنے ایسے کنویں جو برباد اور بنجر ہو چکے ہیں، بیکار ہو چکے ہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ایسے محل جو ویران پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے نہیں، زمین کی سیر نہیں کرتے، ان کو دیکھتے نہیں؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کہ ان کے دل ہو، کہ وہ دل سمجھے، ان کو دیکھ کے، ان کے کھنڈرات کو، ان کی جگہوں کو، ان کی بستیوں کو، ان کے دل عقل کرے اور دل سمجھنے لگے ان کی حالات کو دیکھ کے۔ او آذان یسمعون بها، یا ان کے کان ان کو سنے۔ فإنها لا تعمى الابصار ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، آنکھیں بہری، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن کون بہرا کون ہوتا ہے؟ دل بہرا ہو جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، جو سینوں میں دل ہے وہ جب برباد ہوتا ہے تو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف سے پکڑ لیا، عذاب سے دوچار کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، عذاب اس لیے بھیجا تھا کہ وہ گڑگڑاتے، روتے، آنسو بہاتے اور اللہ کے سامنے جھک جاتے۔ لیکن فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ہماری پکڑ آئی تھی، ہمارا عذاب آیا تھا، سیلاب آیا تھا، آج بھی آتے ہیں نا عذاب، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، آتش فشاں آتے ہیں، بے شمار قسم کی آفتیں، مصیبتیں آتی ہیں، وائرس آتے ہیں مختلف قسم کے، فلاں وائرس آ چکا ہے، ڈینگی مچھر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں نہ جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا تھا تو وہ گڑگڑاتے، روتے، آنسو بہاتے اور اللہ کے سامنے جھک جاتے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے، ان عذابوں نے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے شیطان نے ان کو مزین بنا کے پیش کر دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب جس چیز سے ان کو نصیحت کی گئی، جو پیغام ان کے لیے اتارا گیا، جو نصیحت ان کو کی گئی، جب اس کو بھول گئے، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، فراوانی کر دی، مال کی، دولت کی، دنیا کی، سب کچھ ان کو دے دیا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم، لیکن جب ان کو مل گیا جو کچھ ملنا تھا اس کے اوپر وہ خوش ہو گئے، اترانے لگے مال پہ، دنیا پہ، دولت پہ، پھر کیا ہوا؟ اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، ہم نے اچانک عذاب بھیج کے سب کو اس سے دوچار کر دیا اور ان کو پکڑ لیا، اپنی پکڑ اور اپنی گرفت میں لے لیا اور پھر وہ مایوس ہونے لگے۔ اس لیے یہ عذاب آنے اور سیلاب آنے، ان پہ پر غور کرنا اور ان کے اوپر رونا اور آنسو بہانا، یہ بھی دلوں کو نرم کرتا ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی دلوں کے نرم کرنے کا سبب ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم کا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن رہے، ان کے دل مطمئن رہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، ایمان ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، تو کس سے؟ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ سورۃ رعد میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر زادتہم ایمانا، تو وہ آیتیں ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر وہ توکل کرتے ہیں۔
جب ان کے ایمان بڑھتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان بڑھتا ہے تو نماز قائم کرتے ہیں، ایمان زیادہ ہوتا ہے تو ہم اپنا ہمارے دیے ہوئے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں درجے بھی انہی کے لیے، اور بخشش اور عزت والا رزق بھی اللہ انہی کو عطا کرنے والا ہے، جن کے دل ڈر جاتے ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ کا معروف واقعہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس تھے، اللہ کے نبی نے ہم کو واعظ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، ہم جب گھر گئے تو اپنے بچوں سے کھیلنے لگ گیا، اپنی بیوی سے کھیلنے لگ گیا، جب باہر نکلا تو ابوبکر صدیق کو ملا، ان سے میں نے ذکر کیا کہ جب نبی کریم کی مجلس میں تھے، جہنم کا ذکر ہو رہا تھا، جنت کی بات ہو رہی تھی، تو دل ایسے ایمان سے بھرا ہوا تھا، جب گھر گئے تو پھر وہی بال بچے انہیں وہ مشغول، اور دل میں وہ کیفیت نہیں رہی جو رسول کریم کی مجلس میں تھی۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذْكُرُ، جو تو نے کیا میں نے بھی گھر جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیا، بیوی کے ساتھ مشغول ہو گیا، اور وہ کیفیت نہیں بنی۔ ہم دونوں نبی کریم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے ملے، میں نے اللہ کے نبی سے کہا نافق حنظلہ، اللہ کے نبی حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، جو کیفیت آپ کی مجلس میں تھی وہ گھر میں نہیں تھی، دل کا جو عروج آپ کی مجلس میں تھا، دل میں جو اللہ کا نور آپ کی مجلس میں تھا، گھر میں وہ نہیں رہا، میں تو پھر اسی مال میں بچوں میں مشغول ہو گیا۔ حضرت نبی کریم فرماتے ہیں نہیں، ٹھہر جائیے، یہ بات نہ کہیے، یہ بات نہ کہیے حنظلہ، یہ بات نہ کہیے۔ فحدثتہ بالحدیث، میں نے آپ کو قصہ ذکر کیا، جو اپنی کیفیت تھی وہ بیان کی، ابوبکر صدیق نے بیان کی، تو آپ فرمانے لگے یا حنظلہ ساعتاً و ساعت، گھڑی گھڑی میں فرق ہوتا ہے، وقت وقت میں فرق ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ، اگر گھروں میں بھی تمہارے دل اسی کیفیت میں رہے جو کیفیت میری مجلس میں تھی، ذکر میں تھی، قرآن سننے میں تھی، جہنم کے تذکرے میں تھی، جو دل کی کیفیت، اگر گھروں میں بھی وہی کیفیت رہی، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّرُقِ، پھر آسمان سے ملائکہ آئیں اور تم سے مصافحہ کریں، تم راستے میں چلو تو فرشتے تم کو سلام کہیں، اگر دلوں کی وہ کیفیت رہے تو دل اگر اللہ کے نور سے بھرا ہوتا ہے پھر کوئی بعید نہیں کہ آسمان سے ملائکہ بھی بندے سے مصافحہ کرنے کے لیے اتر سکتے ہیں، اگر دل ایمان سے منور ہے۔ اور آخری چیز، دلوں کو نرم کرنے کے لیے اور سختی سے بچانے کے لیے آدمی ہاسپٹل کا چکر لگائے، دیکھیے لوگوں کو جو بیمار ہیں، جن کا سانس نہیں ہے، جن کو 5 مشینیں لگی ہوئی ہیں، ناک میں نالی لگی ہوئی ہے، منہ میں نالی لگی ہوئی ہے، پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے، سانس نہیں آ رہا، منہ اس کا کھلا ہوا ہے، اس کو ہوش نہیں ہے کہ میں کہاں پڑا ہوں، جس کو طہارت کا پتہ نہیں ہے، پیشاب کا پتہ نہیں ہے کہ پیشاب کب نکل رہا ہے، ان لوگوں کو جا کے دیکھا کریں، پھر انسان کا دل نرم ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت۔ اور جب بندہ مریضوں پہ، فقیروں پہ، مصیبت زدوں پہ اور غور کرتا ہے، پھر انسان کی غفلت دور ہوتی ہے اور انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر دل نرم ہوتا ہے، پھر آدمی اپنی صحت کے اوپر فخر نہیں کرتا، اپنی دولت پہ، اپنی قوت کے اوپر پھر فخر کا اظہار نہیں کرتا، پھر اس کو خوف ہوتا ہے کسی وقت بھی مالک اس سے محروم کر سکتا ہے، اور پھر آدمی اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی حکم اپنے نبی کو دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ فقیر، یہ بلال، یہ خبیب، یہ خواب، یہ غریب لوگ، ان کے اندر اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی میں اپنے آپ کو روک کے رکھیے۔ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان سے تیری نگاہ آگے نہیں ہونی چاہیے۔ پیغمبر کو اللہ نے کہہ دیا ان فقیروں سے آگے آپ کی نگاہ نہیں ہونی چاہیے، یہ مسکین جن کے کپڑے پورے نہیں ہیں، جن کا لباس پورا نہیں، جن کے پاس قمیص نہیں ہے پہننے کے لیے، انہی کے اندر اپنے آپ کو روک کے رکھیے۔ ان سے آگے جو مکے کے سردار قریشی اور یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان چودھریوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آپ کی نگاہ اٹھے نہیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر آپ دنیا کی زندگی زینت چاہتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس بندے کے پیچھے نہ چلیے جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، جس کا دل ہمارے ذکر سے محروم ہو چکا ہے، اس کی پیروی نہ کرنا اور اس کی بات نہ مانا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی مرضی کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کہہ دیا کہ انہیں فقیروں مسکینوں کے ساتھ رہیے اور بڑے چودھریوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور نبی کریم کا یہ آخری فرمان ہے،
آپ نے فرمایا جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھتا ہے، مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھتا ہے، من رعا صاحب بلائن، جو کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھتا ہے اور ساتھ کہتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، سارا شکر اس اللہ کے نام جس اللہ نے مجھ کو محفوظ کیا اس تکلیف سے جس میں تجھے مبتلا کیا ہے۔ کسی معذور شخص کو، کسی لنگڑے شخص کو، کسی بیمار شخص کو دیکھ کے، کسی فقیر آدمی کو دیکھ کے جو آدمی اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اللہ کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس جیسا نہیں بنایا، اس بیماری سے تو نے محفوظ کیا ہے۔ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت ساری مخلوقات کے اوپر تو نے مجھے فضیلت دی ہے۔ مالک الملک جب تک زندہ رہے گا اس کو اس بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا۔ جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھتا ہے، جب تک زندہ رہے گا اللہ اس کو اس بیماری کے اس کو مبتلا نہیں کرے گا۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس موقع پہ، اللہ کے ذکر کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ اس کو اس بیماری میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ زندگی میرے اور آپ کے پاس عارضی ہے، ہمیں اپنی اس زندگی سے پہلے، اس سے پہلے جوانی ہے اور اس جوانی کو غنیمت جانا چاہیے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور بیماری سے پہلے صحت کو، فقیری سے پہلے تمنگری کو، اور مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے حیاتی کو غنیمت جان کے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس دل کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے کہ دل اللہ کے دین کے اوپر ثابت رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔